علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن اللہ کا شکر. کون بول رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں شاہدہ بول رہی ہوں ویسٹ بنگال سے. ساجدہ ویسٹ بنگال سے. آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے؟ جی جی نئے چینل سے؟ ہاں میں نے سبسکرائب کر دیا آپ کے نام سے جو ہے نا. جی محمد عاقل کے نام سے. ایک چیز میں آپ سے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کی گفتگو سنوں اور آپ کو اپنے مشورے آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب ہماری ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں نا تو براہ کرم اس سے سنجیدگی سے ایک تو یہ دیکھیں, اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں, اگر کوئی نیا چینل ہم بنائیں تو پلیز اس سے جڑ جایا کریں, کیونکہ ہوتا کیا ہے اللہ نہ کرے اگر اس چینل کو بھی کہیں نظر بد لگ گئی تو پھر رشتہ ہمارا اوکے انشاءاللہ. تو ہم آپ کے ایک اور چینل ہم نے بنایا ہے, اس کے ساتھ بھی آپ جڑ جائیے گا. بہرحال وہ لنک میں آپ کو بھیج دوں گا, یہاں پر مل جائے گا آپ کو. جی فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مجھ سے؟ میں نے آپ کو صبح آپ کا کال آیا تھا تو میں آپ کا کال ریسیو نہیں کر پائی. کوئی بات نہیں, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ابو لوگ جو بھی ہے میرا معاف کرنے کا دل نہیں کرتا ہے. کس کو معاف کرنے کا دل نہیں کر رہا؟ دیکھیے اس سے پہلے میں نے بہت بار سب کو معاف کیا ہوتا تھا, میں معاف کر کے میں جا کر خود مل لیتی تھی, کچھ بات کو ختم کر دیتی تھی. لیکن اب جب میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے نا تو میرا دل نہیں کر رہا میں کسی کو معاف کروں جو اس میں میری موت ہے. اوکے لیکن نہیں معاف کر سک رہی میں, مطلب پہلے کے بعد بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ معاف کروں. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر نہیں کرتی تو میں گنہگار ہوں. دیکھیے دل میں آپ کے میل رہنا یا دل میں کسی کے بارے میں کوئی بوجھ رکھنا اللہ تعالیٰ اسے دور کرے گا. لیکن آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ معاف کرنا افضل ہے یا معاف نہ کرنا افضل ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کو آپ فضیلت والا سمجھتی ہیں, معاف کرنے والے کو یا جو معاف نہیں کرتا وہ؟ دیکھیے معاف کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ اس کے پاس جائیے, آپ اس سے باتیں کیجیے, آپ اس کا ہاں دوست دیکھیے آپ ساجد, آپ کا نام ساجدہ ہے؟ آپ کا نام ساجدہ ہے؟ جی اوکے ساجدہ بہن, دو چیزیں ہیں. آپ کے والدین نے ایک غیر شرعی کام انجام دیا ہے, ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کو اس بات کا حق ہے, اور آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ ان سے ناراض ہو سکتی ہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی, اور ولی کی اجازت کے بغیر جب انہوں نے بڑا بن کر اللہ کے قانون کو توڑنے کی کوشش کری ہے تو آپ کو اس بات کا حق ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق اور قطع رحمی کر سکتی ہیں, اس بنیاد پر کہ انہوں نے آپ کی بچی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور بچی کو غیر ضروری غیر شعوری طور پر زنا کے دروازے پر پہنچا دیا ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے ناراض کریں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ان سے ناراض ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ چونکہ آپ کے والد ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بیان کری ہے, اور ہمیں جو رشتوں کا جو تقدس ہے اس کو ہمیں پامال نہیں کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کی بیٹی کو جہاں آپ خوش دیکھنا چاہتی ہیں, ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بچیاں یا اس کے بچے خوش رہیں. آپ اس کا دوبارہ سے نکاح کروا دیں اور ان دونوں کو کہیں کہ وہ توبہ کریں, اور تاکہ پھر آپ کا بھی دل ٹھنڈا رہے, آپ کے والدین کا بھی دل ٹھنڈا رہے, اور وہ بچی بھی حرام کاری سے بچ جائے. یہ میری نصیحت ہے. آپ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں, لیکن پرابلم جانتے ہیں کیا ہے کہ جب وہ اب ہمارے مطلب اب ہمارے انڈر میں نہیں ہے, اب وہ اپنے ساس سسر کے انڈر میں ہے, اور ہمارا ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی خراب ہے.
ٹھیک ہے نا, مطلب اگر ہم ان کے گھر جاتے ہیں یا ان کو میسج کرتے ہیں یا کسی کے دوارا ان کو کہلواتے ہیں کہ ایسا کر لیجیے کہ ہم کسی کو بھیج رہے ہیں, اور اس آدمی کو اپنے سامنے ہاں بول کر کے بھیج دیتے ہیں ولی کا رضامندی کے ساتھ, آپ خالی نکاح پڑھا لیجیے, تب بھی وہ لوگ ہم لوگ اس مسئلے پر راضی نہیں ہوں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے. بہرحال یہ پھر اس کو نہ کیا مطلب ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیں گے, اور کیا کریں گے نہیں کریں گے اللہ علم کے سوال. نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اوکے سنیے محترمہ سنیے, مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا. ولی کی اجازت کے بغیر انہی کی بیٹی نے نکاح کر لیا, اور نکاح کرنے کے بعد انہوں نے اس بیٹی نے شیخ عبدالعزیز بن باز کو, جو سعودی عرب کے مفتی ہیں, ان کو خط لکھا کہ آپ, میں ممبئی کی رہنے والی ہوں, میرے والد میری شادی سے ناراض ہیں, اس سلسلے میں میری رہنمائی کیجئے کہ میں کیا کروں, میں نے خود ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے. تو انہوں نے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ, ان کو نہیں پتا کہ یہ کس کی بیٹی ہے, لیکن مجھے ایسے ہی یہ یاد آ گیا یہ واقعہ, تو میں نے آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ممبئی کے اندر ایک عالم دین ہیں, وہ ہماری ترجمانی وہاں پر کرتے ہیں, ان سے آپ ملیں اور ان کو آپ اپنے بارے میں بتائیں, وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے. تو شیخ مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ بھئی آپ, ان کے پاس جب یہ لیٹر گیا تو وہ سر پیٹ کر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ تو میرے ابو ہی کے پاس, شیخ ابن باز نے بھی میرے ابو کے پاس بھیجا ہے اس کو. اب آپ کو میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ شیخ مختار احمد ندوی میرے علم کے مطابق جب تک وہ زندہ رہے اپنی بیٹی سے انہوں نے بات نہیں کری. تو یہ چونکہ الحب للہ والبغض للہ, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد قاعدے اور قانون بنائے ہیں, ان سب پر بھاری اور قاعدہ قانون جو سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے دین اسلام کا دائرہ. تو ہمیں اور آپ کو اس کی پرواہ کرنی چاہیے. والد ہیں آپ کے سر آنکھوں پر, لیکن انہوں نے غلطی کری ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے آپ اگر ان سے ناراض ہیں تو آپ کا ناراض ہونا آپ حق بجانب ہیں, اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا باطل. تو آپ کی بیٹی کا انہوں نے آگے بڑھ کر نکاح کر دیا ہے, اور اس بنیاد پر کیونکہ آپ لوگ دیندار ہیں تو یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے. میری تو رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ دین کی جو تعلیمات ہیں اگر وہ کوئی پامال کرتا ہے تو آپ کو اس بات کا حق ہے. پچھلے دنوں ایک عورت کا کیس بھی آیا ہمارے پاس, بچی کے اوپر اس نے حملہ کیا رشتہ دار نے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہو اپنی بچیوں سے اس سے دور, حالانکہ قریبی رشتہ دار ہے تو قریبی رشتہ دار ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اگر رشتوں کو کھلواڑ کرتا ہے کوئی آدمی اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور بچوں کو گناہ کی دلدل میں ڈھکیلتا ہے تو یہ اختیار اس کو نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق بخشے. بول رہے تھے کہ آپ الحمدللہ جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے. ہم کو بس میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا ہمت ہو کہ میں آپ کا جو بھی آڈیو اور آپ سے جو میری بات چیت ہوئی ہے میں اپنے ابو کو اور اس کے سسر کو دونوں کو بھیج دوں. انشاءاللہ میں آپ کی یہ گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو آپ اپلوڈ بھی کر دوں گا, آپ چاہیں تو کسی کو بھی بھیج سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ جب تک میں ان کو میں کیسے بتاؤں کہ میں ایک دینی طریقے سے یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں. باقی مسئلہ جو ہے اللہ کا مسئلہ, ان کا اپنا مسئلہ جو ہے اب یہ بچی چلی گئی ہے, بس یہی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ بددینی کام ہو رہا ہے وہ اس سے بچ جائے. انشاءاللہ بچ جائے گی. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توبہ کی توفیق ہو, وہ توبہ کرے پہلے اور پھر اس کے بعد آپ
اس سے راضی ہیں, نکاح سے راضی ہو جائیں آپ کے شوہر, اور اس کو میرے ابو اور اس کے سسر جو ہے نا دونوں مولانا نکاح کے وقت لے کے آئے تھے نا, تو اہل حدیث مسلک کے لے کے آئے تھے, اور انہوں نے بیان کیا تھا نکاح سے پہلے کہ ماں باپ کا کوئی ضرورت نہیں ہے, لڑکا لڑکی کا راضی ہونا ہی ضروری ہے. کس نے کہا تھا یہ؟ آپ سنی, کس نے کہا تھا؟ اہل حدیث نے؟ نہیں, کون تھا وہ؟ کون سے اہل حدیث عالم ہیں وہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ یہاں ہمارے یہاں لوکل مسجد ہے, یہاں اہل حدیث مسجد ہے, وہیں سے لے کر آئے تھے. نہیں, سنیے, ان کا آپ کو نام بتائیے, نام کیا ہے ان کا؟ نام ہم کو نہیں پتا. مسجد کا نام عارف, مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد کا نام آپ کا یہاں اہل حدیث مسجد ہی نام ہے, وہ یہاں بازار کا بازار میں ہے, مگر آسنسول میں رہتے ہیں, آسنسول میں. یہ شہر کا نام کیا ہے آپ کے؟ آسنسول. 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 کیسے اسپیلنگ کرتی ہیں آپ اس کو, آسنسول کو؟ لکھ ASANSOL. کیسے؟ ASAN SOL. آسنسول. اور یہ کہاں, بہار میں ہے؟ نہیں, یہ ویسٹ بنگال میں ہے. یہ بہار, جھارکھنڈ اور آپ کا ویسٹ بنگال کا بارڈر پہ پڑتا ہے. ویسٹ بنگال کے بارڈر پر پڑتا ہے. اور آپ نے بتایا کہ عالم کا نام عارف صاحب ہے. ہاں. اور وہ اہل حدیث مسجد میں ہے, کس بازار میں؟ اہل حدیث مسجد. دیکھیے, ہمارے ابو اور میرے چچا جو بھی ہیں یہ لوگ سب اہل حدیث مسلک کے فالوور ہیں, لیکن وہ مولانا لے کے آئے اور اس طرح کا بیان مولانا کیے اور پھر وہ لوگ نکاح کروا کے لے کے گئے. نہیں ساجدہ, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کے والد نے چونکہ آپ کی بیٹی کو آپ سے دور کرنا مقصد تھا ان کا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, تو انہوں نے کسی دیوبندی عالم کو ہائر کیا اور یہ کام انہوں نے کروایا ہے. اہل حدیث عالم میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسا عالم نہیں آیا ہے جو کہ جیسے مولانا طارق مسعود کا, اس میں مولانا طارق مسعود بتا رہے تھے کہ ہاں لڑکیاں اپنے والد کے مطلب ولی کے بغیر, والد کے بغیر نکاح کر سکتی ہیں, ایسا کوئی فرض نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے. مولانا طارق مسعود کا 2 ویڈیوز ان کو بھیجے تھے جس سے مجھے بہت غصہ آیا تھا, وہ میری بیٹی اور مجھے دکھانے کے لیے خاص کر کے بھیجے تھے. دیکھیے, تو آپ کے جو والد ہیں نا, اس کا مطلب وہ اہل حدیث نہیں ہیں. ابھی بھی اگر وہ مولانا طارق مسعود صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں تو ان کی اہل حدیثیت کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کتنے پائے کے اہل حدیث ہو سکتے ہیں. مولانا طارق مسعود صاحب تو اللہ انہیں ہدایت دے, کبھی کبھار بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن اکثر ان کے بیانات باتیں کرتے ہیں, لیکن میکسیمم ٹائم میں مجھے بھی ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھیے, نہیں وہ غلط ہے, یہ موقف بھی ان کا غلط ہے. یہ احناف کا موقف ہے, اہل حدیث کا موقف نہیں ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے آپ کو قائل کرنے کے لیے حنفی مولوی کی تقریر آپ کو بھیجی ہے, دیوبندی مولوی کی, اسی طریقے سے انہوں نے کسی دیوبندی عالم ہی کو لے کر آ گئے ہوں گے اور وہ آپ کو کہہ دیا کہ یہ عارف صاحب اہل حدیث ہیں. یہ جھوٹ ہے, اللہ انہیں عقل سلیم دے. اہل حدیث عارف صاحب, اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو پلیز مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کیسے. سے نام ہے وارث وارث. بہرحال وہ اہل حدیث, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اہل حدیث ہوں گے. کسی بھی اہل حدیث عالم کا یہ موقف, میری اب تک مجھے تقریباً 30 سال اہل حدیث ہوئے ہیں اور میں اللہ کا شکر ہے, لیکن اب تک کسی بھی اہل حدیث موقف کا مجھے یہ علم نہیں ہے, اور نہ ہی کسی نے یہ لکھا ہے کہ ولی کے بغیر اجازت نکاح ہو سکتا ہے. بہت سے لوگوں نے کچھ رائے کا اظہار کیا ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ بیوہ ہیں,
جو کہ مطلقہ ہیں. بیوہ کے لیے بہت سے لوگوں نے ایک ابو داؤد کی روایت ہے جس سے استدلال لیتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اس کے لیے بھی ولی کی اجازت شرط ہے. شیخ ابن باز وغیرہ کا یہی موقف ہے. تو آپ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میرے خیال سے مجھے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اجازت دیجیے. بات ختم ہو گئی آپ کی؟ جی بہت بہت اطمینان ہوا ہے. بس اب میرے لیے دعا کیجیے کہ میں یہ بات مطلب یہ حق بات ہے میں لوگوں تک پہنچا سکوں. میرے اندر اتنا ہمت اللہ سے کہ میں اس بات کو کھڑے ہو کر کہہ سکوں اپنے باپ ابو جان کو، اپنے رشتے داروں کو کہ یہ جو ہوا غلط ہوا. اب میرے لیے دعا کیجیے کہ ہم سب کے سامنے کھڑے ہو کر بتا سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں ویسے؟ جی چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں. بس چھوٹا موٹا کس چیز کا بزنس؟ ربر بینڈ کا بزنس کرتے ہیں. ربر بینڈ کا. اچھا اچھا، اللہ بہتری کرے، اللہ برکت دے، اللہ خوب نوازے. اور بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں آپ کے؟ ہاں الحمدللہ ایک اور بیٹی. صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہی بیٹی نوازی تھی. میں بہت خوش تھی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ 2 بیٹی دیے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انگلی کے قریب رہیں گے. لیکن اپنی بیٹی کو اسی لیے دینی تعلیم کی طرف ہمیشہ متوجہ کی رکھتی ان کو کہ ہمیشہ دین کی طرف ان کا رغبت رہے اور اللہ کو ہدایت دے. آمین اور آمین. ہمارے ساتھ جنت میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کرتی رہیں، سجدوں میں دعا کریں اپنی بیٹی کے لیے، اپنے والد کے لیے. اللہ انہیں ان کے دل کو پھیر دے اور اللہ تعالیٰ اس مفتی طارق مسعود کے فطرے سے ان کو بچا لے. میرے والد ان سے اتنا محبت کرے جتنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. میں بس یہی دعا کرتی ہوں نماز میں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کی اس محبت کو قائم رکھے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف خان. محمد اشرف خان. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ کا ٹیلرنگ کا ٹیلرنگ کا دکان ہے؟ جی الحمدللہ بہت پرانا دکان ہے. 8 سے دکان ہے. ماشاء اللہ. دکان ہے دادا کے ٹائم سے. گرامی لوگ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبھی مجھے موقع ملے تو میں بھی آؤں آپ کی دکان پر کام کرنے. میں نے بھی کبھی کیا تھا ایک زمانے میں. مجھے آتا ہے تھوڑا بہت کام ٹیلرنگ کا. 6ٹھی کلاس میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے سیکھا تھا ٹیلرنگ کا کام الحمدللہ. بہرحال اللہ خیر کرے. شکریہ. اللہ تعالیٰ بنائے ہیں ماشاء اللہ. میرا الحمدللہ ایم اے ان انگلش ہے، بی ایس ان سائنس ہے اور ابھی میں میڈیکل کا اور آر ایم پی کورس کا بھی پڑھائی لکھائی سے جڑی رہتی ہوں الحمدللہ. میں اپنا چھوٹا موٹا اسکول بھی ٹھیک ہے، انگلش میڈیم اسلامک اسکول، لیکن فائنینس پرابلم کی وجہ سے کمبا کر دینا پڑا. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھی لکھی اسی لیے میرے بچے کو دینی تعلیم ہے. اللہ آپ کے لیے بہتری فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے. یہ آزمائش ہوتی ہے. اگر بچوں میں سے یا پیرنٹس میں سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا شخص نکل جائے جو کہ آپ کے بچوں کو گمراہ کر دے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.